کیا اس رمضان امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک انتہائی اہم ترین نشانی پوری ہو چکی ہے، یعنی رمضان کے ایک مہینے کے اندر 2 بار گرہن کا لگنا۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر اس بات کو لے کر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے کہ دارالقطنی کی کتاب کے اندر امام باقر سے، جو کہ ڈائریکٹ امام مہدی کے انسیسٹر یعنی ان کے آبا و اجداد یا انہی کی نسل سے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مہدی کے آنے سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ اس رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن اور اسی مہینے کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، یعنی ایک ہی مہینے کے اندر۔ اور اب امام مہدی کی آمد سے متعلق یہ پیشن گوئی اس لیے سرکولیٹ کر رہی ہے کیونکہ اس رمضان کی پہلی تاریخ کو بھی گرہن لگ رہا ہے اور اس کی 15 تاریخ کو بھی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بس فرق یہ ہے کہ ان دونوں ڈیٹس کا ریورس ہو رہا ہے، یعنی اس کا بالکل الٹ۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر پیشن گوئی کے مطابق پہلی تاریخ کو چاند گرہن لگنے کا کہا گیا تھا، لیکن اس رمضان کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن پہلے لگ رہا ہے اور 15 تاریخ کو لگ رہا ہے چاند گرہن، یعنی پیشن گوئی کے مطابق بالکل الٹ۔ اس بات سے بالکل واضح ہے کہ یہ وہ تو رمضان بالکل نہیں ہے۔ پر اس بات سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی پیشن گوئیوں کو غلط تشریح کرنے کی وجہ سے کچھ مذہبی ٹھگ اور دھوکے باز انہی چیزوں کا استعمال کر کے امت کو پہلے بھی گمراہ کر چکے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ یہ لوگ اسی طرح کے جھوٹے لوپ ہولز کا فائدہ اٹھا کر امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ سب سے مشہور مثال غلام احمد قادیانی دجال کی ہے، جس کے زمانے کے اندر بھی رمضان کے اندر 2 بار گرہن لگا تھا، لیکن ایک رمضان کے درمیان میں اور دوسرا اس کے آخر میں، یعنی اس پیشن گوئی کے اندر بھی واضح طور پر فرق تھا۔ لیکن اس سے بڑی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس روایت کا راوی ہی کذاب ہے، یعنی جھوٹا شخص ہے۔ اور اسی طرح کی ضعیف، من گھڑت یا پھر جھوٹی روایات کو بنیاد بنا کر اس طرح کے کئی جھوٹے مہدی پیشن گوئیوں کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی تصویر چاند پر دکھا کر ایک نیا مذہب تک بنا چکے ہیں، جس کو گوہر شاہی فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس شخص کا دعویٰ تھا کہ امام مہدی کے ظہور کی نشانی چاند کے اندر ان کی تصویر کا نظر آنا تھا، جسے وہ امام جعفر صادق کے قول سے منسوب کرتا ہے۔ پر سچ تو یہ ہے کہ یہ بھی کوئی مستند روایت نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی من گھڑت روایت کہا جاتا ہے، جس کو شیعہ حضرات بھی نہیں مانتے اور اس کو امام جعفر صادق سے خود سے جوڑا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک بات آپ سب لوگ جان لیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے حجت یا پھر آخری بات صرف قرآن و حدیث اور مستند احادیث ہی ہوتی ہیں، اور قول چاہے اہل بیت کا ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کی کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوگی تو اس کو ماننا مسلمانوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب اس سیلف کلیمڈ امام مہدی کا دعویٰ تھا، جس کا نام تھا ریاض احمد گوہر شاہی، کہ اس کی تصویر چاند پر امام مہدی کی صورت ظاہر ہوئی ہے، جو مجھے تو کہیں پر نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور آپ کو کھینچ تان کر بھی اگر کہیں پر سمجھ آتی ہے تو مجھے بھی ضرور بتائیے گا۔ اور ان لوگوں نے اس دعوے کے لیے نہ صرف امام جعفر صادق کی اس روایت کو، جو کہ مستند نہیں ہے، اس کا سہارا لیا ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیت کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ قرآن کریم کی واضح آیت سے غلط رزلٹ نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم اس کائنات کو دیکھو گے تو اس کی بناوٹ اور تمہارے جسم کی بناوٹ کو دیکھ کر، یعنی ان دونوں چیزوں پر سائنٹیفک ریسرچ اور کھوج کے بعد جب تم اس کی بناوٹ کو جانو گے تو تم خود کہہ اٹھو گے کہ بے شک یہ کسی اتفاق، ایوولوشن، کسی ٹیکنالوجی کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا کریٹر صرف اور صرف اللہ ہے۔ پر ان لوگوں نے دیکھیں کہ کس چیز کو کس چیز سے ملا کر غلط رزلٹ نکال دیا اور قرب قیامت کی آیت کو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے زبردستی فٹ کیا ہے۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکی، بلکہ اس نے گوہر شاہی کو اللہ کے تخت تک پہنچا دیا ہے، اور آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ خدائی کا دعویٰ اور کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کے لبوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میں یہ کہہ دوں یوم محشر میں تخت خداوندی پر سرکار گوہر شاہی بیٹھے ہوں گے، کیا بھئے تھانے دار اب ڈر کاہے کا۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ یہ سرکار نے خود اپنی زبان سے کہا ہے۔ مانچسٹر کا واقعہ ہے یہ۔ ویسے شاید آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جتنے بھی اس طرح کے فراڈیا ہوتے ہیں وہ ایک بار برطانیہ تو ضرور جاتے ہیں۔ یہ در گوہر شاہی کا ہے، جہاں کوئی لمٹ، کوئی حدود نہیں ہے، جس قدر ضائع کر لو وہاں کوئی تنگی ہی نہیں ہے، وہاں کوئی کمی ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے کمایا ہے جو دیتے وقت تکلیف ہو ان کو۔ یہ علماء کہتے ہیں نا 4 آسمانی کتابیں، اب ان سے پوچھئے، ایک تو ہو گیا قرآن، قرآن کس پہ اترا؟ محمد رسول اللہ پہ۔ دوسری ہو گئی انجیل، وہ کس پہ اتری؟ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تیسری ہو گئی توریت، وہ اتر گئی موسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور جو ہے وہ صرف مناجات ہیں، وہ داؤد علیہ السلام کے پاس تھے۔ 1,24,000 پیغمبروں پر ایمان لاتے ہو، 5 مرسلین پر ایمان لاتے ہو، تو پھر آسمانی کتابیں 4 کیوں ہیں؟ ان 4 میں سے بھی ایک آسمانی کتاب ہے ہی نہیں، زبور، 3 کتابیں رہ گئی۔
ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کدھر ہے؟ آدم صفی اللہ کی تعلیم کدھر ہے؟ یہ جو ہندو ہمارے جو بھائی ہیں یہ جو وید کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو وید ہے یہ آدم صفی اللہ کی تعلیم، لیکن تم شامل ہی نہیں کرتے۔ اگر تم شامل کرتے تو مسلمانوں کو کم سے کم اتنا پتا ہوتا کہ یہ جو ہندو قوم ہے یہ کافر نہیں ہے، یہ بھی اہل کتاب ہیں۔ اب یہ ریاض احمد گوہر شاہی کا ایک چیلا ہے جس کا نام ہے یونس الگوہر، اور اس بندے کی جہالت کا لیول چیک کریں کہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ ہر زمانے کی قوم کے لیے اللہ کے احکامات اس دور کے اندر الگ تھے جس پر اسی دور کے اندر عمل کرنا فرض تھا۔ آج کے دور کے اندر ان کتابوں پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور ان کتابوں کا باقی نہ رہنا یا باقی رہنا کوئی مسلمانوں کے لیے معنی نہیں رکھتا، کیونکہ جب نئے احکامات آتے ہیں تو پچھلے احکامات آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں، اور قرآن کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ قرآن کریم جو کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس کے آنے کے بعد پچھلی کتابوں کی عملی حیثیت مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ کوئی اس بندے کو سمجھاؤ کہ زبور آج بھی بائبل کا حصہ ہے، کہیں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر صرف اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تعریفیں لکھی گئی ہیں، کوئی شریعت کے احکام نہیں ہیں۔ امیجن کریں کہ یہ بندہ اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ ہندو بھی اہل کتاب ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر کئی جگہ پر بار بار اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے صرف کرسچنز اور جیوز کا ہی ذکر کیا ہے، یعنی تورات اور انجیل کے ماننے والوں کا۔ سورہ الحج کے اندر اللہ پاک ان کا باقاعدہ ایک الگ گروہ کے طور پر ذکر کرتا ہے، یعنی مشرکین کا گروہ جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آتش پرست یا پھر آگ کی پوجا کرنے والوں کو الگ سے بیان کیا ہے۔ اب اس فتنہ گوہر شاہی کو اور اس بندے کی گمراہیوں کو پھر کبھی ایک الگ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن امام مہدی کے ظہور کی جو اہم ترین نشانیاں ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ تقریباً سبھی پوری ہو چکی ہیں، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے اہم نشانی یہ تھی کہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بڑھ جانا، ہر جگہ پر جنگ اور فتنہ فساد کا عام ہو جانا، جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ سے لے کر ایشیا اور یورپ کے اندر ہر جگہ پر آپ کو کسی نہ کسی صورت دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو غزہ، فلسطین، ایران، عراق، لیبیا، شام، یمن سب کا حال آپ کے سامنے ہے، اور اس لسٹ کے اندر جو مسلمان ملک باقی رہ گئے ہیں ان کا نمبر گریٹر اسرائیل کی تعمیر یعنی ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کے بعد آئے گا۔ اس فتنے کے دور کے اندر جب مسلمان اپنے اپنے مفاد کا سوچ رہے ہوں گے، صرف خود اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہوں گے، ان کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہوگی جو کہ ان کو اکٹھا کرے اور کفار کے سامنے ان کا سپہ سالار بنے، اور وہی کمانڈر، وہی سپہ سالار، وہ لیڈر مسلمانوں پر اس بدترین حالات کے بعد ظاہر ہوگا جس کو ہم امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں۔ دوسری نشانی جو اہم تھی وہ تھی اخلاقیات اور دین سے دوری، جو کہ حال ہی میں ایپسٹین فائلز نے دکھا دیا۔ وہ بالکل اس کی واضح ریپریزنٹیشن تھی کہ دنیا کے سو کالڈ عزت دار لوگ اخلاقی طور پر کتنا گرے ہوئے ہیں اور خود کو مسلمان کہنے والے خود دین سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ اور تیسری بڑی نشانی یہ تھی کہ جھوٹے امام مہدی کے دعوے دار سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ کتنے زیادہ آ چکے ہیں۔ خود بیسیوں کے حساب سے تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہی نکل چکے ہیں، اور یہ سلسلہ کوئی 1000 سال سے بالکل ایسے ہی جاری ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو ان کو پہچاننے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑے گی، کیونکہ اس طرح کی واضح نشانیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ان کی پہچان کے لیے بھیجے گا۔ مثال کے طور پر آپ کی آمد سے تقریباً 2 ہفتے پہلے یا 15 دن پہلے ایک عام سا عرب شخص مکہ کے لوگوں کو امام مہدی کی آمد کا پیغام پہنچانے کے لیے مکہ کے لوگوں کی طرف جائے گا، لیکن اسے حرم کے قریب رکن و مقام کے درمیان شہید کر دیا جائے گا، جس کو نفس زکیہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور پھر ملک شام سے ایک سفیانی، ایک ظالم بادشاہ کا لشکر جو کہ امام مہدی کے خلاف نکلے گا تاکہ ان کو پکڑ کر لے آئے یا پھر قتل کر دے، کیونکہ مکہ میں حرم کعبہ کے درمیان مسلمانوں کا امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا سفیانی کی حکومت کے لیے خطرہ بن چکا ہوگا۔ پر ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان موجود ایک بیدا نامی جگہ پر زمین کے اندر دنسا دے گا۔ یہ بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے امام مہدی کی بیعت مکہ کے اندر کعبہ کے پاس ہوگی، اور یہ بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہوگا جس کو پوری دنیا دیکھے گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے ایک انجان سی آواز ان کے سچا ہونے کی گواہی دے گی۔ اس کے علاوہ آپ کا حسب نسب اور آپ کی تمام واضح نشانیاں جو کہ ظاہری طور پر آپ کو پہچاننے کے لیے کافی ہوں، وہ واضح طور پر حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ایک اندھے کو، ایک بہرے کو بھی قائل کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ کسی شک و شبہ کے اندر مبتلا نہ رہے کہ دراصل جس امام مہدی علیہ السلام کے وہ صدیوں سے منتظر ہیں وہ دراصل یہی ہیں۔ ان تمام بڑی نشانیوں کے بعد ان کے چہرے کا چاند پر ظاہر ہونا یا پھر ان کے آنے سے پہلے رمضان کے اندر سورج گرہن کا ہونا، ان نشانیوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ اب ویسے تو ان کی یہ بڑی نشانیاں ان کے ظہور کے بعد ہی ظاہر ہوں گی، لیکن آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا پورا ماحول تیار ہو چکا ہے۔
ذرا غور کریں تو حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر انریسٹ ہے یا پھر امن کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے. ہر جگہ پر جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی آمد کی تاریخ نہیں دی بلکہ صرف ان کی نشانیاں بتائی ہیں، اور وہ تب پوری ہوں گی جب اللہ تعالیٰ خود چاہے گا. انسان تو صرف اندازے لگا سکتا ہے جیسے ہم لگا رہے ہیں، کیونکہ بگاڑ کی شروعات ہو چکی ہے، اور یہی بگاڑ آنے والے ٹائم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے اس فتنے کی شروعات کرے گا. امام مہدی علیہ السلام کو اللہ پاک یہودی قوم کو بچھاڑنے کے لیے اسی طرح سے مسلمانوں کا لیڈر بنا کر ظاہر کرے گا جیسے ان کے والد نے خیبر کے مقام پر یہودیوں کے آبا و اجداد کو بچھاڑ دیا تھا. آج ہم مسلمان تو شاید اس بات کو بھول چکے ہوں، لیکن یہودی قوم اس کو نہیں بھولی، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پوسٹر اٹھا کر آج بھی مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، یعنی خیبر تمہارے پاس یہودیوں کو ختم کرنے کا آخری موقع تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے اور ان کے لشکر بننے کی ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.